بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم الهمني رشدي واعذني من شر نفسي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انشاءاللہ آج جو ہے ہم لازم جو ہے کچھ لیسن پڑھیں گے اور تاکہ جو ہے لیسن کی ترتیب آگے بڑھتی رہے ہے نا، تاکہ ہمیں اسٹک نہ ہو جائے ہم لوگ. تو آج جو جیم ہمارا جو ایک باقی تھا نا لیسن کا حصہ وہ بھی پڑھ لیں گے اور ایک اگلا لیسن بھی پڑھیں گے. زیادہ مشکل نہیں ہے، جتنا ممکن ہے اس میں سے پڑھیں گے. اس کے پہلے کچھ ایکسرسائز بھی کریں گے انشاءاللہ. اور اس کے پہلے چیک کرتے ہیں، اور ہم جو پڑھ رہے ہیں دراصل اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے کچھ خیالات کا اظہار کر سکیں عربی میں، ہے نا. ایک مقصد تو یہ ہے کہ ہم اپنے خیالات کا عربی میں کچھ اظہار کر سکیں، کچھ جملے جو ہمارے کچھ باتیں جو ہمارے ذہن میں آتی ہیں وہ ہم ان کو عربی میں بول سکیں. دوسرا یہ کہ کوئی اگر بول رہا ہے تو ہم اس کو سمجھ سکیں، ہے نا. یہ مقصد ہوتا ہے لینگویج سیکھنے کا، کمیونیکیشن جس کو ہم کہتے ہیں، کہ اپنی بات دوسروں کو سمجھا سکے، دوسرے کی بات ہم سمجھ سکے. کوئی چیز لکھی ہے تو اس کو پڑھ سکے، یا کسی کو کوئی چیز پہنچانا ہو میسیج ریٹن میں تو کچھ لکھ سکے، کم از کم ٹوٹے پھوٹے جملے کیوں نہ ہوں، لیکن جو ہے آپ اپنا مافی ضمیر جو ہے ادا کر سکیں. تو انشاءاللہ جو ہے یہی زبان سیکھنے کا مقصد ہوتا ہے، اور اسی کی طرف ہماری کوشش ہے. اور یہ جو چیزیں ہم پڑھ رہے ہیں یہ دراصل فاؤنڈیشن ہے، بنیاد ہے. ان کے بغیر کوئی آدمی زبان سیکھ نہیں سکتا، بول نہیں سکتا، سمجھ نہیں سکتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس سے گزرنا ہی پڑے گا. اگر لینگویج کو سیکھنا ہے تو لازماً جو ہے لینگویج کے جو طریقے ہیں خاص طور پر، تو ہم تو کوشش یہ کر رہے ہیں کہ گرامر کا بوجھ ہی نہ ڈالیں اور آسان جو ہے انداز میں ہم چلتے رہیں. گرامر میں الجھ جائیں گے تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں زیادہ، اسی لیے ہم اس میں الجھانا نہیں چاہ رہے. ہم نے جو ہے کل رنگوں کے تعلق سے بھی پوچھا تھا، اور کل باڈی پارٹس کے بارے میں بتایا تھا، ہے نا. باڈی پارٹس کو کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے گا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. جب شروع میں کوئی چیز آتی ہے، لفظ بالکل نامانوس ہو، آپ کے کوئی ایسا لفظ ہو جو آپ کے لیے بالکل نیا ہو، جو آپ نے سنا ہی نہ ہو پہلے، تو جب آپ پہلی مرتبہ سنیں گے تو اس کو جو ہے نا یاد رکھنے میں تھوڑی سی مشقت ہوگی، تھوڑا سا وقت لگ جاتا ہے. تو اس کا بہتر طریقہ ہے کہ انسان جو چیزیں یاد رکھنا چاہتا ہے، تو ہم پوری کتاب تو جیب میں نہیں رکھ سکتے، پورا جو ڈیٹا ہے ہمارے پاس نہیں ڈال سکتے، لیکن جو بنیادی چیزیں ہیں وہ لازماً چھوٹی سی ڈائری ہونی چاہیے، پاکٹ ڈائری ہونی چاہیے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی چل رہا مثلاً تو کوئی چیز ذہن میں لانا چاہ رہا ہے، نہیں آ رہی ہے وہ، مثلاً کہا جائے کہ بھی کلر کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ لون کہتے ہیں. اگر آگے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لفظ ذہن میں نہیں آتا ہے کہ بھی کلر کو کیا کہتے ہیں عربی میں. ہوتا ہے لیکن ذہن سے نکل جاتا ہے کبھی وہ. تو اب کیا کریں گے؟ آپ گھر جا کر واپس اپنی کتاب دیکھیں گے یا نوٹ بک، تو اس میں واپسی تک آپ بھول چکے ہوں گے. یہ مسئلہ جو ہے نا کوئی اور نیا مسئلہ سامنے آئے گا. تو اس کے بہتر طریقہ چھوٹی سی ڈائری رکھے، اس کے اندر بیسک چیزیں لازماً لکھ کے رکھے جیب میں. کلر کو لون کہتے ہیں، پھر کلر کے جو بیسک نام ہے 5-6 جو کلر لکھ کے رکھیں ان کو یاد رکھتے، پھر اگلے لکھ لیں اس کو یاد رکھیں. تو اس طرح جو ہے چھوٹی سی ڈائری بہت جو ہے نا مفید ہوتی ہے اس معاملے میں. ایزی ریفرنس ہوتا ہے، کوئک ریفرنس ہوتا ہے، جلدی سے آپ دیکھ کر اچھا پھر وہ تو اس کو آپ 5-10 مرتبہ ریپیٹ بھی کر سکتے ہیں ذہن میں. تو یہ ضروری ہوتا ہے ساتھ میں ایک پیپر پہ لکھ کے رکھے، ایک ڈائری میں لکھ کے رکھے لازماً، تاکہ گھر پہ جا کر وہ کتاب اور نوٹ بک کا چکر نہ رہے، ہے نا. یا یہ کہ باضابطہ اگر کوئی روزانہ کی روٹین ہو کہ گھر پہ بیٹھ کے آپ کو روزانہ 20-25 منٹ پڑھ رہے ہیں تو وہ بہت اچھی بات ہے، پھر بیٹھ کے ریویژن. لیکن چلتے پھرتے بھی یہ کام آپ کر سکتے ہیں. بہت ساری چیزیں چلتے پھرتے یاد ہو جاتی ہے انسان کو. زیادہ تر لوگ چلتے پھرتے کا جو وقت ہے وہ استعمال نہیں کرتے ہیں، حالانکہ بہت قیمتی وقت ہوتا ہے، اس میں بہت سارا وقت نکل جاتا ہے انسان کا، ٹھیک ہے. تو ہم اس میں بھی چیزیں سیکھ سکتے ہیں. تو عربی میں جو کلر یا رنگ کو کیا کہتے ہیں ہم معلوم ہے؟ لون کہتے ہیں. ہم لون کیا کہتے ہیں؟ لون. اس کے پہلے ہم نے پڑھایا ہوا ہے اور شیڈ بھی ڈالی ہوئی ہے فیس بک پر. تو لازماً جو ہے الفاظ کو ہم ایسے وہ نہ ہوں، جو چیزیں ہم سیکھ رہے ہیں لازماً ہم اس کو جو ہے نا الفاظ کو بنیادی یاد رکھنا ضروری ہے. تو کلر کو ہم نے کل بتایا تھا، ہم نے کچھ الوان بتائے تھے، مثلا سگنل کے کچھ کلرز بتائے تھے ہم نے. تو ایک ریڈ اور ایک گرین اور ایک یلو. ذہن میں آتا ہے لفظ
اگر کہا جائے کہ بھی ریڈ یا لال کلر کو عربی میں کیا آتا ہے تو ذہن میں لفظ عربی کا لفظ آ رہا ہے ذہن میں؟ کیا لفظ ہے عربی کا؟ احمر ذہن میں آنا چاہیے فوراً. اور اگر نہیں ریکال ہو پا رہا ہے لفظ تو اس کا فائدہ اس کے لیے ہم یہی فارمولہ بتا رہے ہیں کہ چھوٹی سی ڈائری رکھنا ضروری ہے. اس میں لکھ کے رکھ لیں آپ احمر، اسود، ابیض، اخضر، یلو، ہے نا، جتنے 12-15 کلر ہے وہ، اور رکھے اس کو ساتھ میں، لازم پاکٹ ڈائری رکھے. نہیں یاد آ رہا تو فوراً نکالے دیکھے رکھ دے اس کو واپس، اور اس کو جو ہے نا ذہن میں ریپیٹ کر لے بار بار، یا کہ زبان سے ادا کرے اس کو احمر احمر. اس کے بعد جو ہے نا آپ کے دماغ میں بیٹھ جائے گا. زبان سے بولنا ضروری ہوتا ہے لفظ کا. اگر آپ زبان سے ادا نہیں کریں گے لفظ کو تو یاد بھی نہیں ہوگا وہ آپ کو. اور اگر یاد بھی ہو گیا بغیر بولے ہوئے تو جب اس کو استعمال کرنا چاہیں گے ڈائریکٹ کتاب سے میموری میں ڈالیں گے بغیر زبان کے سہارے کے، بغیر زبان کے، تو پھر میموری سے جب آپ کسی کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا چاہیں گے تو زبان پر نہیں آ پائے گا وہ آپ کے، کیونکہ آپ نے، لیکن جب آپ نے جو 10-20 مرتبہ اس لفظ کو دہرایا ہے تو آپ کے میموری میں بھی جائے گا، زبان پر بھی آ چکا ہوگا، اور کمیونیکیشن میں فوراً سپلائی ہوگی اس کی. تو یہ الفاظ کو دہرانا ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو لال کلر کو کیا کہتے ہیں؟ احمر. تو جب کلر دیکھتے ہی سمجھ میں آنا چاہیے ہمیں، کلر دیکھتے ہی ہمیں سمجھ میں آنا چاہیے کہ یہ کون سا کلر ہے. یہ مثلاً اب یہ دیکھیں ہمارے پاس کتنے کلرز ہیں، یہ وہی کلر ہے جو ہم نے آلریڈی پڑھے ہوئے ہیں، ہے نا. کلر دیکھتے ہوئے سمجھ میں آنا چاہیے کہ یہ کون سا کلر ہے. تو یہ کون سا کلر ہوا ہمارے پاس؟ یہ کون سا کلر ہے ہمارا؟ احمر. کلر دیکھ کر سمجھ میں آنا چاہیے کہ ہم اس کو عربی میں کیا کہیں. بہتر طریقہ ویجول جو ہے نا، جو چیزیں فوٹو کی شکل میں یا ویجول اس میں دیکھی جائے وہ زیادہ یاد رہتی ہے انسان کو لفظوں کے کے بجائے، ہے نا. تو اس کو کیا کہہ رہے ہیں ہم؟ احمر. احمر کیا کہہ رہے ہیں ہم اس کو؟ ہم احمر. کلر یا رنگ کے لیے کیا لفظ ہے؟ لون. کیا لفظ ہے؟ لون. جب یہ لفظ اگر یاد نہ ہو، اگر یاد ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہ یاد ہو تو کم از کم 10 مرتبہ اس کو رٹنا ہے آپ کو. لون، لفظ لون کو 10 مرتبہ آپ کو ریپیٹ کرنا ہے تاکہ وہ آپ کی میموری میں جائے زبان کے ذریعے سے. لون. لون یہ تلفظ ہے اس کا، لون. جی یہ دیکھیے، جب اگر آپ اس کے پہلے ہم نے جو بتایا تھا نا، جو شیٹ یہاں پر ڈسپلے بھی تھی، فیس بک پہ بھی ڈالی گئی ہے، تو لازماً اس کو آپ ریفر کریں آپ لازماً. تو اس کو جو ہے نا کیا کہتے ہیں اس کو ہم؟ لون. لون. کلر کو کیا کہتے ہیں ہم؟ لون. بہت سارے کلرز ہوں تو اس کو الوان، یہ جمع ہے اس کی. یہ کیا ہے اس کی؟ لون کی جمع ہے الوان. لون کی جمع الوان. یہ جو ہے نا قطرہ جو ہے دریا بنتا ہے، اردو میں محاورہ قطرہ قطرہ دریا شود. تو یہ جب ہم قطرے جمع نہیں کریں گے تو دریا نہیں بننا ہے ہماری زبان میں. ہماری زبان کا اگر ہمیں دریا بنانا ہے، کچھ جمع کرنا ہے اسٹاک، تو لازم ان لفظوں کو یاد رکھنا ضروری ہے، ان قطروں کو سمیٹنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. تو لون کی جمع کیا آئے گی؟ الوان. لون کی جمع کیا آئے گی؟ الوان. اب یہ دیکھیے کہ ہم نے یہ آپ کے اس کے لیے دیا ہوا ہے، فیس بک پہ ڈالوں گا اس کو میں، یہ صرف نمبر ڈالا ہوا ہے میں نے اس میں صرف، اور فیس بک پہ ڈالوں گا تاکہ آپ پہچانیں اس پر کہ بھئی یہاں پر لکھا ہوا بھی میں نے کہ بھئی رنگوں کو پہچانیے، رنگوں کے نام بتائیے. نہیں ڈالا، آج ڈال دوں گا انشاءاللہ. تو لوگوں کے لیے جو لوگ فالو کرتے ہیں ان کے لیے. تو اب مثلا کلر دیکھ کر آپ خود جو ہے اپنے میموری یا حافظے سے بتائیں رنگوں کے کلر نہیں آ رہے ہیں تو آپ کے آسانی کے لیے میں نے نیچے نمبر کے حساب سے اس نیچے ڈالا ہوا ہے. دیکھیے نمبر ڈال دیا اور اس کلر کا نام ڈال دیا ہے نیچے میں نے، ہے نا. تو یہ صرف ریفرنس کے لیے رکھا ہوا ہے، لیکن اس کا نہیں سہارا لینا ہے ہم نے، اس کا سہارا نہیں لینا ہے. بغیر اس کے ہم کو یاد کرنا ہے اور اس کے بعد رنگوں کو دیکھ کر اس رنگ کا نام بتانا ہے آپ نے اب خود سے. کوئی اگر نہ بھی ہو آپ کا ساتھی، مثلا روم پارٹنر نہ ہو، کوئی ساتھی نہ ہو، تو آپ اپنے آپ سے بات کریں گے. ٹھیک ہے. تو آپ اپنے آپ سے پوچھیے اور اپنے آپ کو بتائیے اس رنگ کا نام کیا ہے. نہ آتا ہو تو آپ کی سہولت کے لیے ہم نے یہ نمبر کے حساب سے نمبر میں اس کلر کا نام بھی ڈال دیا ہے نا. تو یہ ہمارے پاس ایک کلر آ گیا. ابھی کیا ہے یہ؟ احمر. ریڈ کلر کو کیا کہتے ہیں ہم؟ احمر. اللون الاحمر. ھذا لون احمر. ھذا لون احمر. یہ لال کلر ہے. ھذا لون احمر. دیکھیے اب ھذا ہمیں یاد ہے اور لون بھی یاد ہے، تو اب ہم اس سے ایک جملہ بنا سکتے کہ ھذا لون احمر، ہے نا. ٹھیک ہے. ھذا لون احمر. اس کے بعد یہ کون سا کلر ہے؟ اخضر. کون سا کلر ہے یہ؟ اخضر. اخضر. ہم اس کو آپ کو الفاظ نہیں بتائیں گے، صرف لفظوں کو یاد رکھیے. صرف
کیسا لکھنا ہے کیا لکھنا ہے تو یہ آپ فیس بک پر دیکھ لیجیے گا اس کو. اور لاسٹ ویک بھی ہم نے جو ہے نا شیٹ دی تھی دوسرے انداز میں, کلرز کے اوپر ہی نام کا ڈالا ہوا ہے کلر کا, تو وہ اس کو ایک اسکرین شاٹ لیا کریں آپ فیس بک سے اپنے موبائل میں. موبائل کا استعمال کریں, اگر لکھنا نہیں آ رہا ہے یا ڈائری مینٹین نہیں کر پا رہے تو کم از کم جو ہے نا فیس بک پہ جا کر اس کا ایک اسکرین شاٹ لیں, آپ اس کو سیو کر کے رکھیں اپنے اس میں, تاکہ ریفرنس جو ہے چلتے چلتے آپ مسجد میں بیٹھے تو دیکھ سکتے ہیں, آپ اسکرول کر سکتے ہیں اس کو, ہے نا. تو یہ ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھانا چاہیے, بہت ساری سہولت ہے الحمدللہ آج تو ہمارے پاس, تو ہم موبائل کا استعمال کریں اس کے لیے. ٹھیک ہے, تو یہ کون سا رنگ ہے, یہ اخضر. یہ کون سا رنگ ہے, اخضر, اخضر. ٹھیک ہے, یہ کون سا کلر ہے, اصفر. یہ کون سا کلر ہے, اصفر. سفر سے, محرم سفر ہوتا ہے کہ نہیں, سفر ربیع الاول, وہ صاد اور فا سے لکھتے کہ نہیں, ویسے ہی ہے, الف بڑھانا ہے صرف اس میں, تو اصفر ہو جائے گا سفر سے. ٹھیک ہے, اصفر. تو یہ کیا ہو, یہ کون سا کلر ہوا بھی, یہ کون سا کلر ہے, یہ کون سا کلر ہے, اخضر. کون سا کلر ہے یہ, اخضر. یہ کون سا کلر ہے, احمر. یہ کون سا کلر ہے, احمر. دو کلر کے نام پھر ہم نے ریپیٹ کرنا ہے. جب ہم پوچھے, جیسے ذہن میں نہیں آ رہا مثلا, تو آپ اپنے آپ سے پوچھنا ہے کلاس سے جانے کے بعد کہ بھی گرین کو کیا, گرین کے لیے کون سا لفظ ہے عربی میں, آپ اپنے آپ سے پوچھیں. اور نہ آ رہا ہو, اچھا آ رہا ہو تو بہت اچھی بات ہے, نہ آ رہا ہو تو ڈائری اٹھائیے اور دیکھیے, یا اس موبائل کے اندر اسکرین شاٹ لے کے رکھیے اس شیٹ کے, فیس بک کی ہماری, اور اس کو جو ہے نا اس کو ریفر کریں, آپ دیکھیں اس کو فوراً. یہ سہولت ہے آپ کے لیے, ڈائری اگر نہ رکھنا ہو تو. ٹھیک ہے, تو موبائل ہی آپ کی ڈائری بن جائے گی پھر. تو یہ کیا ہوا رنگ, اخضر. یہ کون سا ہوا, احمر. اور یہ کون سا رنگ ہوا پھر, اصفر, اصفر. ٹھیک ہے, یہ جو ہے نا تین کلر ہو گئے. یہ کون سا کلر ہے, یہ کون سے کلر میں ہے, یہ کون سا کلر ہے ذہن میں اس کے لیے لفظ, اسود. کون سا ہے یہ, اسود. بلیک کو کیا کہتے ہیں ہم, اسود. یہ لفظ جو ہے نا, یہ چار جو ہے کم از کم یاد رکھیے. یہ ذہن میں ہے کسی کے, یہ اس کلر کا نام معلوم ہے کسی کو, ازرق. کیا کہتے ہیں ہم اس کو, ازرق. کیا کہتے ہیں ہم اس کو, ازرق. بلو کلر کو کہتے ہیں ہم ازرق. تو کم از کم جو ہے نا تین یا چار یا دو, کم از کم دو کلر یاد رکھیے, پھر دو کلر یاد رکھیے, پھر دو کلر یاد رکھیے. ایسا ایک ساتھ پورے کلر یاد نہیں ہوں گے, ہے نا. ایک ساتھ پورے کلر آپ کوشش کریں گے تو پریشانی میں آتے ہیں, ذہن جو ہے نا وہ ہو جاتا ہے آپ کا. تو دو کلر کم از کم یاد رکھیے, دو کلر کو مسئلہ نہیں ہے یاد رکھنے کا انشاءاللہ, ہے نا. تو دو کلر ہمیں تو یاد ہی ہو چکے الحمدللہ. ریڈ اور گرین کے لیے دو لفظ ہمیں یاد ہو چکے ہیں, بلکہ تین الفاظ آپ نے یاد کر چکے, بلکہ چار کلر یاد ہو چکے آپ کو. کیا کلر, کون کون سے کلر یاد ہوئے ہمیں, چار. کون کون سا کلر یاد ہوا ہمیں, ایک احمر. کون سا کلر یاد ہوا ہمیں, ایک احمر. احمر یاد ہو گیا ہمیں. دوسرا کون سا کلر یاد ہوا ہمیں, اصفر. اصفر, یہ اصفر. اور کون سا کلر یاد ہوا ہمیں, اخضر. اخضر. اور کون سا کلر یاد ہوا ہمیں, اسود. اور یہ ازرق. یہ کیا ہے, ازرق. بس اتنوں کو کور کر لیں آپ. ٹھیک ہے, تو اسود کا مطلب بلیک, اسود کا مطلب بلیک. اخضر کا مطلب کیا ہوا, گرین. اخضر کا مطلب کیا ہوا, گرین. اصفر, یلو. اصفر, یلو. احمر, ریڈ. احمر, ریڈ. تو یہ جو ہے نا کم از کم چار پانچ کلر مائنڈ رکھ لے. اس کو اچھی طرح جب یاد ہو جائے تو نیکسٹ جو ہے نا چار پانچ یاد کر لے, پھر وہ اچھی طرح یاد ہو پھر اور یاد کر لے. ٹھیک ہے, تو یہ توجہ ضروری ہے اس پر, دلچسپی اور توجہ اگر ہوگی, محنت ہوگی, تو کوئی چیز محال نہیں ہے, مشکل نہیں ہے, امپاسبل نہیں ہے, ہے نا. دلچسپی اور محنت کا معاملہ ہے یہ. اس کے بعد کل ہم نے جو ہے نا اعضاء کے نام بتائے تھے, اعضاء کے نام, جسم کے جو اعضاء ہوتے ہیں. تو جسم کے جو اعضاء ہوتے ہیں ان کو عربی میں کیا کہیں گے, اعضاء الجسم. اعضاء الجسم. اور کلر ہم کہیں گے کہ بھی یہ لال کلر ہے تو کہیں گے ھذا لون احمر. ھذا لون احمر. جملے بھی یاد رکھیے اس کے ساتھ, ھذا لون اخضر, وهذا لون اصفر, وهذا لون احمر, وهذا لون ازرق, وهذا لون اسود. فعندنا 5 الوان, 1 2 3 4 5. عندنا 5 الوان, عندنا 5 الوان. ہمارے پاس 5 کلر ہے اس وقت. هذا لون اخضر, وهذا لون اصفر, وهذا لون احمر, وهذا لون اسود. هذا لون اسود, هذا لون اسود, وهذا لون ازرق.
کیا کہیں گے ہم؟ ازرق. فعندنا خمسۃ الوان حفظنا وتعلمنا خمسۃ الوان، ہم نے 5 کلروں کے نام یاد کر لیے یا سیکھ لیے. تعلمنا کا مطلب ہم نے سیکھ لیے بھی ہے اور لرن. ٹھیک ہے. اعضاء الجسم، جسم کے اعضاء کل بتائے تھے ہم نے بہت سارے، لیکن ہم ان کو بتدریج دھیرے دھیرے یاد کریں گے. ان کو کم از کم یہ جو حصہ ہے ان کے اعضاء یاد ہونے چاہیے ہمیں. تو ہم نے کل 2 لفظ بتائے تھے آپ کو کم از کم یاد رکھنے کے لیے، ایک تو چہرے کے لیے اور ایک سر کے لیے. چہرے کے لیے کیا لفظ ہے ذہن میں آ رہا ہے کسی کے؟ وجہن. ہو سکتا ہے پہلے دن نہ آئے، دوسرے دن نہ آئے، تیسرے دن آنا چاہیے، لیکن وہ ہے نا جب آپ اس کو فالو کریں گے اور بار بار اس کو ذہن سے نکلتا ہے. انسان ہے، میں خود بھی بھول جاتا ہوں بہت ساری چیزیں، جو نئی چیزیں میں پڑھتا ہوں تو میں خود بھی بھولتا ہوں. انسان ہے تو یہ انسانی کمزوری ہے، یہ ہر انسان اس سے دوچار ہوتا ہے. لیکن دوسرے دن آپ کو نہیں آئے گا، تیسرے دن نہیں، چوتھے دن لازماً آنا چاہیے. اس کے پیچھے پڑ جائیے. جب پیچھے پڑ جائیں گے تو آ چکا ہوگا وہ. اس کا بہتر طریقہ یا تو موبائل یا تو چھوٹی ڈائری، اس کو لازماً اپنے کوئک ریفرنس چاہیے، ورنہ شیطان بھلا دے گا آپ کو. جب آپ گھر واپس جائیں گے نوٹ بک اور بک دیکھنا بھول جائیں گے، پھر آپ ذہن سے بن کے نکل جائے گا آپ کے کہ میں یہ کیا دیکھنا چاہ رہا تھا، اور گھر جائیں گے تو بھول چکے ہوں گے. اب یاد ہی نہیں آئے گا کہ آپ جو ہے نا کچھ دیکھنا چاہ رہے تھے، مگر یاد نہیں آئے گا کیا دیکھنا چاہ رہے تھے. تو اسی وقت فوراً جو ہے نا آپ کو نکال کے دیکھنا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ضروری ہے سیکھنے کے لیے، یہ عمل ضروری ہے. تو ہمارے پاس 2 لفظ جسم کے اعضاء کے لیے 2 لفظ ہمارے کیا تھے؟ وجہن. چہرے کو کیا کہتے ہیں ہم؟ وجہن. چہرے کو کیا کہتے ہیں ہم؟ وجہن. اور صرف سر کو کیا کہتے ہیں ہم؟ سر کو رأسن. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آ جائے. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو سر کو کیا کہتے ہیں ہم؟ رأسن. رأسن. سر کو کیا کہتے ہیں ہم؟ رأسن. ٹھیک ہے. اب یہ اس حصے کے ہمارے پاس 2 الفاظ ہیں، تھوڑے کچے ہیں، مضبوط نہیں ہیں، ویسے نہیں ہیں جیسے کہ ہونے چاہیے، لیکن وہ بھی ہو جائیں گے انشاءاللہ. تھوڑا سا پہلے جو ہے نا کچا یاد رکھے اس کو، بعد میں اس کو ریوائز کر لے، پکا ہو جاتا وہ. ٹھیک ہے. تو 2 الفاظ ہمارے پاس اس پارٹ کے اندر ہم نے اس حصے کے اندر 2-3 الفاظ بتائے تھے، بلکہ 4-5 بتائے تھے. اس میں سے 2 لفظ بتائیے گا. اس پورے اس کو کیا کہتے ہیں؟ چہرے کو کیا کہتے ہیں ہم؟ لفظ ذہن میں ہے؟ وجہن. وجہن ہے نا. الحمدللہ آپ لوگوں کا حافظہ بلکہ مجھ سے بہتر ہے، کیونکہ میں جب سیکھتا تھا اور ابھی بھی مجھے زیادہ مشقت ہوتی ہے. نہیں واللہ آپ لوگ جو جس اسپیڈ میں آپ سیکھ رہے ہیں مجھے معلوم ہے آپ لوگوں کا حافظہ جو ہے نا بہترین ہے. آپ لوگ ڈس اپوائنٹ نہ ہوں، مجھے معلوم ہے. ٹھیک ہے. مجھے معلوم ہے، میں اس مرحلے سے گزر چکا ہوں. تو الحمدللہ اب کیا تو خیر میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ آپ کی میموری اچھی ہے اور آپ اچھا سیکھ رہے ہیں. جی مجھے معلوم ہے، اس لیے میں جھوٹ بول کر کوئی فائدہ نہیں ہے، خوش کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں. تو آپ لوگ جو ہے رزلٹ یہیں پر مل رہا ہے ہمیں، تو ہے نا. تو اس کے لیے ہمارے پاس چہرے کے لیے لفظ ہمارے پاس کیا ہے؟ وجہن. وجہن. ٹھیک ہے. جب کوئی لفظ اگر یاد نہ ہو پاتا ہو، جیسے کہ ہم نے کوئی لفظ اردو میں کہہ دیا اور آپ اس کی عربی جو ہے نا دماغ میں نہیں آ رہی ہے، تو اس کے لیے ہم نے ابھی بھائیوں کو طریقہ بتایا کہ لازم چھوٹی ڈائری میں لکھ کے رکھیں، تاکہ فوراً جو ہے آپ دیکھ لیں، ورنہ بعد میں بھول جائیں گے دیکھنا. ٹھیک ہے. ہاں بہت سارا فائدہ ہوتا ہے اس کے اندر، یہ عادت بہت اچھی ہے. تو جب اس کو پھر کیا ہے، جب آپ ایک مرتبہ بھول چکے تو دیکھیے اور اس کو 5 مرتبہ 10 مرتبہ رٹیے، اس کو رٹ ڈالیے اس لفظ کو. رٹنے سے زبان بھی چلتی ہے اور دماغ میں اچھی طرح یاد ہو جاتا ہے وہ. ٹھیک ہے. تو وجہن ایک چہرہ ہوا، وجہن ایک لفظ ہوا ہمارے پاس. وجہن. سر کے لیے یاد ہے لفظ رأسن. سر کے لیے لفظ یاد ہو گیا ہمارا رأسن. رأسن. کل کلر کے بھی نام بتائے تھے ہم نے 4-5 کلر، ہے نا. گرین کے لیے ذہن میں ہے لفظ؟ گرین کے لیے اخضر. گرین کے لیے لفظ کیا ہے ہمارے پاس؟ اخضر. کیا ہے؟ اخضر. اور ریڈ کے لیے لفظ ہے آپ کے ذہن میں؟ احمر. احمر. یلو یا پیلے کے لیے لفظ ہے؟ اصفر. اصفر. بلیک کے لیے لفظ ہے ذہن میں؟ اسود. ہے نا. اسود. اور الحمدللہ بہت سارے الفاظ آپ کے پاس یاد ہو گئے. اتنا مضبوط ہو جائے تو اگلے اور 4-5 نئے رنگ جو ہے یاد کریں گے. رنگ کے لیے لفظ ہے کسی کے پاس؟ لون. رنگ کے لیے کیا لفظ ہے؟ لون. لون کی جمع معلوم ہے؟ لون کی جمع پلورل کی شکل میں الوان. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے لفظ یاد ہوتا ہے لیکن اتنا مضبوط نہیں ہے، جلدی نہیں آ پاتا ہے یا 100% نہیں آ پاتا ہے. تو وہ یہی طریقہ ہے کہ فوراً دیکھیں اور اس کو 10 بار رٹ لے
تو وہ مضبوط ہو جاتا ہے پھر. تو لون کی جمع الوان. اگر آپ کو یہ کہنا ہوگا کہ یہ لال کلر ہے، یہ لال رنگ ہے، تو کیسے کہہ دیں گے آپ اس کو؟ کسی کو مجھے بتائیے آپ کہ یہ لال رنگ ہے تو کیسے بتائیں گے مجھے؟ احمر. احمر صحیح ہے بالکل، کیونکہ ہم نے ہادہ پڑھ لیا ہے اور لون بھی لفظ پڑھ لیا ہے ہم نے. اب ہمیں بولنے کی کوشش کرنی چاہیے اس کو، ہے نا؟ تو ہم کہیں گے ہادہ لون احمر. خود سے بنانے کی کوشش کرنا چاہیے، ہمارا مقصد یہی ہے. جی ہادہ شجر اخضر. اب آپ کسی بھی لفظ کو اس کے ساتھ جو رنگ لگا ہوا ہے وہ کہہ دیجئے اس کو. تو یہ ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ اسی لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ ہم جو ہے الفاظ صرف جو رٹ رہے ہیں اتنا نہیں بولنا ہے، بلکہ نئی چیزیں خود سے بولنا ہے ہمیں، ہے نا؟ تو مسم هذا اللون، مسم هذا اللون، جملہ سمجھ میں آیا میں نے کیا کہا؟ مسم ما اسم هذا اللون. تو آپ جملہ سمجھ گئے ہوں گے. یہ مسم هذا اللون یعنی اس رنگ کا نام کیا ہے؟ هذا لون احمر. هذا لون احمر. اب یہ دیکھیے مسم هذا اللون، میں نے نیا جملہ استعمال کیا آپ کے سامنے، لیکن آپ اس کو سمجھ چکے کہ میں کیا پوچھ رہا ہوں، کیونکہ ماں اور اسم آپ کس کے پہلے کئی بار سن چکے. مسمو، مسمو کا، مسمو کا، مسمو ہو، ہے نا؟ تو مسم هذا اللون وہی چیز یہاں پر فٹ کر دیں گے اب ہم. تو مسم هذا اللون، هذا لون احمر، وهذا لون، هذا لون ازرق، وهذا لون ازرق، هذا لون ازرق، وهذا لون اصفر، وهذا لون اصفر. ومسم هذا اللون، مسم هذا اللون، هذا لون اخضر، هذا لون اخضر. ومسم هذا اللون، مسم هذا اللون، هذا لون اسود، هذا لون اسود. الحمدللہ الفاظ جو ہے ہمارے پاس آ رہے دھیرے دھیرے. تھوڑی سی اور محنت ہو جائے گی تو مضبوط ہو جائیں گے اور انشاءاللہ، ہے نا؟ اس کے بعد جو چہرے کے لیے لفظ ہم نے بتایا الوجہن، اور سر کے لیے لفظ بتایا ہم نے رأسن. سر کے لیے کیا لفظ بتایا ہم نے؟ رأسن، وجہن اور رأسن. ایک نیا لفظ اور بھی ہے بال، اس کے لیے لفظ ہے کسی کے ذہن میں؟ شعرن. کیا لفظ ہے بال کے لیے؟ شعرن. شعرن نہیں، شعر کا مطلب پوئٹری اور پویم، ٹھیک ہے؟ اردو میں کہتے ہیں ہم شعر. تو شین کے نیچے زیر نہیں ہے بلکہ شین کے اوپر زبر آئے گا، تو اس کو کہیں گے کہ بال. شعرن کیا کہیں گے ہم؟ اب بال کے لیے یاد رکھنا ہے ہمیں. الحمدللہ وجہ کا لفظ یاد ہو گیا ہمیں اور رأس کا لفظ یاد ہو گیا ہمیں. کچا یاد ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگلے ہفتے مضبوط ہو جائے گا. تھوڑا سا اس ہفتے میں تھوڑا سا اس کو 10 مرتبہ رٹ ڈالیے گا جتنے الفاظ ہیں اس حصے کے، ہے نا؟ ہم بتائیں گے ابھی ان الفاظ کو کم از کم ہر لفظ کو 10-20 مرتبہ رٹیے گا. چھوٹی سی ڈائری میں لکھیے اور بغیر دیکھے پہلے اپنے آپ سے پوچھئے، پہلے اپنے آپ سے پوچھئے، خود ہی سوال کیجئے، خود ہی جواب دیجئے اپنے آپ سے، ہے نا؟ کسی کا ویٹ مت کیجئے. کسی کے ساتھ بات کرنا ہے تو کوئی نہیں ملے گا ساتھی، تو اپنے آپ سے بات کیجئے 2 in 1، ٹھیک ہے؟ تو آپ خود اپنے آپ سے خود جو ہے جواب دیجئے، تب یاد ہو جائے گا انشاءاللہ. نہیں آ رہا ہوگا تو ڈائری جو ہے سپورٹ میں رکھیے، آپ کا ٹیچر ہے، آپ کی ڈائری آپ کا ٹیچر، ٹھیک ہے؟ یہ آپ یہ سمجھے کہ بھی آپ کے لیے بڑا ہیلپ فل ہوگا انشاءاللہ وہ. تو ہمارے پاس 2 لفظ ہم نے ابھی ادا کیے اپنی زبان سے، وجہن اور کیا لفظ دوسرا استعمال کیا ہم نے؟ رأسن. ایک وجہن اور ایک رأسن، اور ایک تیسرا لفظ بال کے لیے بتایا ابھی ہم نے، شعرن. تلفظ یاد رکھنا ضروری ہے اس کا، شعرن. بال کے لیے کیا لفظ ہے؟ شعرن، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس اور ہے ایک کان. کان کے لیے لفظ ہے ان کی اذنن. کان کے لیے کیا لفظ ہے ہمارے پاس؟ اذنن. اذنن. تلفظ یاد رکھنا بہت ضروری ہے، اذان سے اذنن. تو بہرحال تلفظ جو ہے لفظ کو پکڑنے کے لیے اذان سے وہاں تک پہنچنے کے لیے صحیح ہے، لیکن تلفظ اذنن ہے اس کا، اذنن، ٹھیک ہے؟ اذنن. تو یہ کان کے لیے لفظ ہو گیا. آنکھ کے لیے ہے لفظ کسی کے پاس؟ عینن. عینن. آنکھ کے لیے کیا لفظ ہے؟ عینن. ناک کے لیے ہے کسی کے دماغ میں لفظ؟ انفن. 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 منہ کے لیے ہے کسی کے پاس لفظ؟ فمن. کیا لفظ ہے؟ فمن. 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 گردن کے لیے لفظ ہے کسی کے پاس ذہن میں؟ رقبتن. رقبتن. فک رقبہ. فلقتحم العقبہ. فک رقبہ. تو رقبتن کیا لفظ ہے ہمارے پاس؟ رقبتن، ٹھیک ہے؟
پیشانی کے لیے ہے لفظ ذہن میں کسی کے؟ پیشانی کے لیے جبہتن، کیا لفظ ہے؟ جبہتن. تو اگر نہیں یاد ہے تو اس کو آپ 10 مرتبہ رٹیے گا، یاد ہو جائے گا، بعد میں رکھیے اس کو، پھر ریکال کیجیے اس کو کہ آپ نے جو یاد کیا ہے، فوراً نہیں، گھنٹہ 2 گھنٹے کے بعد، یا صبح یاد کیا تو شام میں ریکال کریں آپ کہ بھئی صبح میں نے یاد کیا تھا یہ سب اعضاء، تو ابھی یاد ہے کہ نہیں، دیکھیں میموری دوبارہ چیک کریں اپنی کہ محفوظ ہوئے یا نہیں ہوئے. نہیں ہوئے تو ایک مرتبہ اور دیکھیں پھر، تب وہ انشاءاللہ جو ہے نا صبح سے شام تک میں یاد ہو چکے ہوں گے. یہ پروسیس جو ہے نا پوری لائف کا ہے. قرآنی صورتیں ایسی یاد ہوتی ہے. میں نے الحمدللہ چلتے پھرتے صورتیں بہت ساری یاد کی ہے. ہاں چلتے پھرتے، چلتا پھرتا وقت بہت قیمتی ہوتا ہے، لوگ استعمال نہیں کر پاتے اس کو، تو یاد کرنا چاہیے. وہ بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے، وہ لوگ جو ہے نا بہت سارا ویسٹ کرتے ہیں، گاڑیوں میں بیٹھتے فیس بک پہ لگے رہتے ہے نا. قرآنی صورتیں یاد کریں، کم از کم ایک ایک آیت رٹ ڈالے، ایک ایک آیت رٹ کے پوری صورت یاد ہو جاتی ہے نا. سورہ یاسین اور سورۃ ملک وغیرہ سب چلتے چلتے یاد کیا ہوا ہے میں نے الحمدللہ. تو یہ ایک ایک آیت کرتے ہوئے آپ کو پوری صورت یاد ہو جاتی ہے الحمدللہ. اور بہت جو ہے نا اللہ رب العالمین جو ہے نا بہت عظیم اجر دیں گے ہماری اس مشقت کا، ہماری اس جد و جہد کا. یہ معمولی چیز نہیں انشاءاللہ، ہے نا. تو عینن، اور اچھا پیشانی کے لفظ ہمارے پاس جبہتن. تو میں ریپیٹ کرتا ہوں ایک مرتبہ، پھر دوبارہ ذہن میں رکھنا. میں عربی میں بولتا ہوں اس کو کہتے ہیں ہم سر کو رأسن. سر کو کیا کہتے ہیں ہم؟ رأسن. چہرے کو کہتے ہیں ہم وجہن. چہرے کو کہتے ہیں ہم وجہن. کان کو کہتے ہیں ہم اذنن. کان کو کیا کہتے ہیں ہم؟ اذنن. آنکھ کو کیا کہتے ہیں؟ عینن. عینن. گردن کو کیا کہہ رہے تھے ہم؟ رقبتن. رقبہ، ایسا یاد رکھیے، رقبہ. گردن کو کیا کہتے ہیں ہم؟ رقبہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے منہ کے لیے کیا لفظ تھا ہمارے پاس؟ فمن. منہ کے لیے لفظ تھا ہمارے پاس فمن. ناک کے لیے کیا لفظ تھا ہمارے پاس؟ انفن. انفن. کان کے لیے کیا لفظ ہے ہمارے پاس؟ اذنن. اذنن. تو یہ جو ہے نا رنگوں کے نام اور باڈی پارٹس، اب یہ ساتھ میں چلتے رہیں گے، ہم تھوڑا تھوڑا ایسے ہی کرتے ہوئے یاد کر لیں گے انشاءاللہ. بیک ساتھ میں دونوں چلائیں گے انشاءاللہ، چونکہ یہ چیزیں بھی ضروری ہے، بہت ضروری ہے. جو کہ ہم اس کتاب میں پڑھ رہے ہیں لیکن ایک ہی جگہ پر نہیں پڑھ پائیں گے اس کو، تو ہم نے چاہا کہ اس کو ڈال دیں ایک ساتھ میں، ہے نا. اس کے بعد جو ہے یہ دیکھیے کہ جملے ذہن میں ہے کہ نہیں. اس کے پہلے آج جو ہے نا سبق پڑھ لیں گے انشاءاللہ تھوڑی سی ایکسرسائز کر کے، ہے نا. مثلا ہمارے پاس جو ہے نا کچھ اردو جملے ہیں، تو ان کو ٹرائی کیجئے ان میں سے کہ ان کا عربی آ رہی ہے نہیں، یہ ذہن میں رکھیں، ہے نا. یہ دیکھیے کہ خالد کا گھر چھوٹی مسجد کے پیچھے ہے. اب ایک جملہ ہے، اب اس جی خالد کا گھر چھوٹی مسجد کے پیچھے ہے. خالد کا گھر، جی ہاں صحیح جملہ جی. بیت خالد خلف المسجد الصغیر، ہے نا. ہمارا پڑھنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم جو ہے نا، اب اچانک اس لیے پوچھا جا رہا ہے اردو تاکہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے جو پڑھا وہ ضائع تو نہیں ہوا ہے. تو الحمدللہ ضائع نہیں ہوتا ہے، وہ تو ہمیں معلوم ہے، تو وہ ضائع نہیں ہونا ہے وہ. اور مقصد یہی کہ ہم کچھ بات کہہ سکیں عربی میں. تو اب آپ کو کسی سے یہ جملہ کہنا ہو تو آپ یہ کہہ پائیں گے کہ بیت خالد خلف المسجد الصغیر. خلف مسجد الصغیر. یہ آدمی نیا مسلمان ہے، تو کیسے کہیں گے کسی کو آپ یہ آدمی نیا مسلمان ہے؟ ہذا، یا ہم کہیں گے کہ ہذا مسلم جدید، یا ہذا الرجل مسلم جدید. کیا کہیں گے ہم؟ ہذا الرجل مسلم جدید. ہذا الرجل مسلم جدید، ایسا کہہ دیں گے ہم اس جملے کو. یہ کار کس کی ہے تو کیسے کہیں گے آپ؟ لیمن ہذه السیارہ. لیمن ہذه السیارہ، ہے نا. یہ خوبصورت کار کس کی ہے تو کیسے کہیں گے آپ؟ اب ہم الجمیلہ ایڈ کریں گے اس کو، تو ہم کہیں گے لیمن ہذه السیارہ الجمیلہ. لیمن ہذه السیارہ الجمیلہ. یہ خوبصورت کار کس کی ہے؟
ٹیچر کی کار کدھر ہے تو کیسے کہیں گے آپ؟ ٹیچر کی کار کدھر ہے تو کیسے؟ مدرس. این سیارۃ المدرس. کیا یہ گھر ڈاکٹر کا؟ کیسے پوچھیں گے آپ؟ کیا یہ گھر ڈاکٹر کا ہے؟ بنے گا جملہ یہ. کیا یہ گھر ڈاکٹر کا ہے؟ احاذ البیت للطبیب. ایسا کہیں گے ہم. کیا کہیں گے ہم؟ احاذ البیت للطبیب. الحمدللہ آپ تو کافی دور تک پہنچ جا رہے. مسٹیک تو ہونی ہے، تھوڑے سے جملے جو ہے نا لازماً غلط ہوں گے تب صحیح ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. احاذ البیت للطبیب. کیا یہ گھر؟ جی 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 یہ گھر ڈاکٹر کا تو کیسے کہیں گے ہم؟ جی یہ گھر. جی نعم ھذا بیت الطبیب. ایسا بھی کہہ سکتے ہیں ہم. تو ہم ایسا بھی کہہ سکتے ہیں نعم ھذا البیت للطبیب، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں نعم ھذا بیت الطبیب. یہ دونوں شکلیں اس جملے کو ادا کرنے کے لیے دونوں شکلیں ہیں، دونوں ایکسپریشن ہے اس کے لیے. تو ہم یہ کہیں گے کہ ھذا بیت، نعم ھذا بیت الطبیب یا نعم ھذا البیت للطبیب، دونوں کریکٹ ہے. کیا وہ گھر نیا ہے تو کیسے کہیں گے ہم؟ کیا وہ گھر نیا ہے؟ کیا وہ گھر نیا ہے؟ آپ بتائیے گا کیا وہ گھر نیا ہے، اور آپ بتائیے گا کیا وہ گھر نیا ہے. ہاں ہاں یا ال دونوں میں سے کوئی بھی ایک لگائیے. ہاں اذالک البیت جدید. کیا جملہ بنے گا ہمارا؟ اذالک البیت جدید. اذالک البیت جدید. ہاں وہ گھر نیا ہے تو کیسے بنے گا؟ ذالک البیت جدید. نعم ذالک البیت جدید. نعم ذالک البیت جدید. جی. کیا تم نئے ہو تو کسی سے اگر آپ کو پوچھنا ہو آفس میں کیا تم نئے ہو تو کیسے پوچھیں گے آپ کسی سے؟ انت جدید. بالکل صحیح. ہم آفس میں کسی سے پوچھنا چاہیں کہ کیا آپ نئے ہیں تو ہم پوچھیں گے کیسے؟ انت جدید. انت جدید یا حل انت جدید. کسی نے اگر آپ سے پوچھا کہ کیا آپ نئے ہیں تو آپ اس کو کیسے جواب دیں گے؟ جی میں نیا ہوں. کیسے جواب دیں گے آپ؟ جی میں نیا ہوں. جی نعم انا جدید. نعم انا جدید. لیکن اگر آپ نئے نہیں ہیں، کمپنی میں پرانے ہیں، تو آپ کیسے جواب دیں گے اس کو؟ بالکل صحیح. لا انا قدیم. الحمدللہ آپ پہنچ رہے ہیں نا وہاں پر. جو پڑھا ہے ضائع تھوڑی ہوا ہے، وہ ضائع تو ہونا ہی نہیں انشاءاللہ. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. قرآن کی آیت ہے. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. جو لوگ اچھا کام کرتے ہیں، جو لوگ جد و جہد کرتے ہیں، صحیح رخ پہ چلتے ہیں، اللہ ان کی محنت کو ضائع نہیں کرتے. کبھی ضائع نہیں کرتے. اللہ کافروں کی محنت ضائع نہیں ہو رہی. چاند پر پہنچ رہے تو ہماری محنت کیسے ضائع ہوگی؟ ٹھیک ہے. تو ذہن میں رکھنا چاہیے انشاءاللہ. تو ہم دو جواب دیں گے کہ لا انا قدیم. لا انا قدیم یا نعم انا جدید. کیا تم ایک جملہ بتائیے ہٹ کر اس سے. کیا آپ بحرین میں نئے ہیں تو کیسے بنائیں گے آپ؟ کیا آپ بحرین میں؟ جی ماشاءاللہ. دیکھیں جملہ صحیح کہا انہوں نے. بالکل صحیح ہے. کیسے کہا جملہ انہوں نے؟ کیا کہا جملہ؟ انت جدید فی البحرین. کیا کہا انہوں نے؟ انت جدید فی البحرین. حل انت جدید فی البحرین. آپ جواب دیجیے عربی میں میری بات کا. حل انت جدید فی البحرین. فی البحرین. ہاں شرمانے کی ضرورت نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم تو یہاں پر سیکھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ہے نا. سیکھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. غلطی کرنا ہی کرنا ہے ہم نے، ہے نا. کبھی بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو حل انت جدید فی البحرین. نعم انا جدید فی البحرین. مسمک. مسمک اسم مبشر. اسمی مبشر. مسمک. مسمک انت. مسمک ما اسمک یعنی مسمک. ہاں ہم کہیں گے اسمی. ہاں اسمی. کیسے تعارف کریں گے ہم؟ کہیں پہ بھی جائیں گے تو سب سے پہلے اپنی ذات کا تعارف ہوتا ہے. نام پوچھتا ہے کوئی، آپ کہاں سے رہنے والے، آپ کا نام کیا ہے، آپ کتنے سال سے بحرین میں ہیں، کیا آپ بحرین میں نئے ہیں پرانے ہیں، آپ کا کوئی بھائی ہے، آپ کے والد صاحب کیا کرتے ہیں، آپ کے والد صاحب کہاں رہتے ہیں، کیا آپ کی فیملی بحرین میں ہے. تو یہ سب جو ہے نا اپنا تعارف جو ہے نا اس کی جملے لازماً یاد رکھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے.
یاد رکھنا بہت ضروری ہے. تو ہم کہیں گے مسمو کا اسمی مبشر، مسمو کا اسمی مبشر. ٹھیک ہے. من این انت، انا من الہند. دیکھیے یہ کمیونیکیشن اپنے بارے میں تو لازماً جواب کوئی اگر آپ سے پوچھے تو لازم بتانا ہے آپ نے. ٹھیک ہے. یا حل من این انت کے بجائے پوچھیں گے حل انت ہندی، ایسا بھی پوچھ سکتے ہیں. تو دونوں ایک ہی بات ہے، من این انت یا انت ہندی، لا انا پاکستانی، لا نعم انا ہندی یا نعم انا من الہند. تو دونوں جملے صحیح ہے اور اپنی جگہ پر صحیح ہے. تو یاد اپنے تعلق سے پوچھنا یاد رکھنا بہت ضروری ہے. یہ کتاب نئی ہے اور وہ کتاب پرانی ہے. جی قدیم، جی وذالک الکتاب، الکتاب مذکر ہے. جی صحیح ہے. ھذا الکتاب جدید وذالک الکتاب قدیم. الحمدللہ. آج کا سبق پڑھ لیتے ہیں ہم. پیج نمبر 78 پہ دیکھیے گا، اور ایک لیسن اور پڑھ لیں گے آج، چونکہ ہم 2 ہفتے سے نہیں پڑھ پائے، تو اس میں سے جتنا پڑھ پائیں گے پڑھ لیں گے انشاءاللہ. ایکسرسائز یہ جو لیسن جو ہمارا 13 ہے، لیسن نمبر 13، اس کے ایکسرسائزز اگلے ہفتے کروائیں گے انشاءاللہ. آپ کو جو جتنے تمارین ہیں اس میں نا ایکسرسائزز، وہ اگلے ہفتے انشاءاللہ میں لکھ کے لاؤں گا، اور اسی پر آپ کو جو ہے نا اسی پر پوچھوں گا اور آپ اسی میں بتائیے گا. ٹھیک ہے. زیادہ پریشان نہ ہو ایکسرسائز یا تمرین کے بارے میں، کیونکہ ہم زیادہ سے زیادہ تمرین پر ہی توجہ کرتے ہیں، ایکسرسائز زیادہ کرتے ہیں ہم. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ مشقیں ہوں. تو اس سلسلے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. لیسن 13 کی ہم کروا دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو لیسن نمبر پیج نمبر 78 پر ہے یہ ہمارا جو سبق ہے. ٹھیک ہے. یہ جیم ہے، یہ یعنی 3 پارٹ کر دیے تھے نا، الف با اور جیم. الدرس الثالث عشر، یعنی لیسن نمبر 13 کے یہ تھرڈ جو ہے نا سی کا پارٹ ہے. یہ اس میں پڑھتے ہیں ہم. دیکھیے اب اس میں جمع کی، یہ جو سبق پڑھا ہے ہم نے ابھی، اس میں سب جمع کی بات چل رہی ہے. ابھی تک ہم جو ہے نا سنگولر یعنی واحد کی شکل میں چیزیں پڑھ رہے تھے، لیکن اب انہوں نے جو ہے نا جمع کی شکل کے اندر چیزوں کو استعمال کیا ہوا ہے. بہت سارے الفاظ انہوں نے پہلے پڑھائے بھی ہوئے، لفظوں کی جمع ہے نا. اس کے پہلے جو گزرا ہوا ہے نا، لفظوں کی جمع یاد رکھنا ضروری ہے. ایک بات اور ذہن میں رکھیں کہ لفظوں کو جمع کی شکل میں بھی یاد رکھنا ضروری ہے. جی بہت سارے الفاظ ہیں، مثلا واحد کی شکل میں آپ لوگوں کو یاد ہے الفاظ، واحد کی شکل میں یاد ہے الفاظ. تاجرون یاد ہے آپ کو آلریڈی. جمع کی شکل میں یاد رکھنا ضروری ہے. اس کو کیا ہے، اس کی جمع کی شکل ہے تجارن. کیا ہے جمع کی شکل اس کی؟ تجارن. کیسا لکھا ہوا ہے تو آپ اپنی کتاب میں دیکھیے گا. ٹھیک ہے. حاجن آپ کو معلوم ہے، حاجی صاحب کو بولتے ہیں حاجن. اس کی جمع کی شکل یاد ہے؟ حجاجن. جمع کی شکل ہے اس کی حجاجن. الحمدللہ. رجلن آپ کو یاد ہے واحد کی شکل میں، اس کی جمع کی شکل یاد ہے؟ رجالن. رجلن کی جمع کیا ہے؟ رجالن. کیا ہے؟ رجالن. کبیرن کو آپ کو معلوم ہے واحد کی شکل میں کبیر. جمع کی شکل یاد ہے کسی کو؟ کبارن. جمع کی شکل کیا ہے؟ کبارن. جب آپ یہ جمع کی شکل یاد کریں گے نا تو آپ دیکھیے گا پھر اس کا جادو. آپ جو ہے نا ایکسرسائز یوں کر لیں گے. سب جو 13 کی ہے سارا یہی ہے. یہ ذہن میں بیٹھ گیا، میں انشاءاللہ اس کی تمرین کروا دوں گا اور فوراً بتائیں گے انشاءاللہ آپ. صغیرن آپ کو یاد ہے؟ صغیرن آپ کو یاد ہے؟ اس کی جمع کی شکل یاد ہے؟ صغارن. صغارن. بولنے کی کوشش کریں، غلط بھی ہو تو بول ڈالیں اس کو، غلط بھی ہو تو اس کو بول ڈالیں بالکل. ٹھیک ہے. آپ کو کریکشن ہوگا، یہیں پر کریکشن کرنا ہے ہمیں. تو اور ہمیں نہیں معلوم کہ غلط ہو، ہمیں ایک فائدہ ہوتا ہے کہ کہاں غلطی کرتے ہیں لوگ. جب غلط نہیں بولیں گے تو مجھے پتہ نہیں چلے گا لوگ غلطی کہاں کرتے ہیں. ایک آدمی بھی اگر غلط بولے تو میرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ میں جو ہے نا وہ کنسیڈر کرتا ہوں کہ سب اسی میں یہی غلطی کرتے ہیں، تو میں اس پہ زیادہ توجہ کرتا ہوں پھر، تو میرے لیے زیادہ مفید ہوتا ہے اصل میں وہ. تو آپ اس کو جو ہے نا جو ذہن میں آ رہا، زبان میں آ رہا، بول ڈالیے اس کو، غلط ہو تو غلط. تو صغیر ان کی جمع کی شکل کیا بن رہی ہے ہمارے پاس؟ صغارن. قصیر ہمیں واحد کی شکل میں یاد ہے قصار. قصیر کا معنی کیا ہے ذہن میں ہے؟ چھوٹا، پست قد، شارٹ. ٹھیک ہے. طویل کی شکل ہمیں یاد ہے طوال. طوال معنی یاد کرانے کی ضرورت نہیں، معنی آپ کو معلوم ہے. جو لفظ اگر معنی نہ معلوم ہو تو آپ بیچ میں سے بول سکتے ہیں، پریشان ہونے شرمانے کی ضرورت نہیں کہ بھئی اس کا معنی یاد نہیں کیسے. تو اگر ہم جب گزر رہے ہیں تو ہم اس پر صرف جمع کی شکل گزار رہے ہیں اس پر، لیکن اگر آپ کے ذہن میں میننگ نہ آ رہی ہے تو فوراً پوچھیے وہاں پر
کہ اس کی معنی کیا ہے تو فوراً ہم بتا دیں گے تاکہ وہ جو ہے نا ذہن میں ہو جائے. طویل کی جمع طوال. ولد کی جمع کی شکل کیا ہے؟ اولاد. ولد کی جمع اولاد. ابن کی جمع کیا ہے؟ ابناء. ابناء کیا ہے ابن کی جمع؟ ابناء. سورۃ البقرہ میں ہے نا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہودیوں کے بارے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی پہچانتے جیسے اپنے بچوں اور بیٹوں کو جانتے ہیں، لیکن انکار کرتے تھے وہ. تو یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. ابن کی جمع ابنا. آپ قرآن پڑھیں گے جب آپ عربی سیکھ لیں گے نا بہت ساری، تو آپ قرآن کے اندر بہت ساری چیزیں آپ خود بخود سمجھنے لگیں گے. ہم یہ نہیں کہتے علامہ بن جائیں گے، ہم خود نہیں بن سکے علامہ، تو آپ کو کیسے بنا سکتے ہیں، لیکن چیزیں سیکھ لیں گے انشاءاللہ بہت ساری آپ، ہے نا. ہذا ابن. ابن. عم آپ کو واحد کی شکل میں یاد ہے. عم. عم کا معنی یاد ہے نا ہم کو؟ چچا. ٹھیک ہے. جمع کی شکل یاد ہے؟ اعمام. کیا ہے جمع کی شکل اس کی؟ اعمام. عم کی جمع کیا ہے؟ اعمام. اعمام. ٹھیک ہے. اعمام. شیخ بوڑھے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. شیخ کی جمع کی شکل ہے شیوخ. شیخ کی جمع شیوخ. ضیف اس کا معنی یاد ہے کسی کو؟ ضیف مہمان، گیسٹ. ضیف کی ضیف کا مطلب کیا ہوا؟ گیسٹ اور مہمان کو کہتے ہیں. جمع کی شکل یاد ہے کسی ساتھی کو؟ ضیوف. ضیوف. ضیف کی جمع ضیوف. ضیوف. ٹھیک ہے. زمیل معنی سب کو معلوم ہے الحمدللہ. اس کا جمع کی شکل یاد ہے؟ زملا. زمیل کی جمع کیا ہے؟ زملا. زمیل کی جمع کیا ہے؟ زملا. زملا. جی. فقیر کی جمع کیا ہے؟ فقراء. فقراء. غنی کی جمع کیا ہے؟ اغنیاء. غنی کی جمع کیا ہے؟ اغنیاء. صدیق کی جمع کیا ہے؟ اصدقاء. صدیق کی جمع اصدقاء. طبیب کی جمع کیا ہے؟ اطباء. کیا ہے جمع؟ اطباء. با پر تشدید. اطباء. طبیب کی جمع کیا ہے؟ اطباء. 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 جی نہیں، اطباء. طبیب کی جمع کیا ہے؟ اطباء. فتح ایک لفظ ہے، ینگ آدمی، نوجوان کو کہتے ہیں. اس کی جمع ذہن میں ہے کسی کے؟ کوئی ساتھی؟ فتیتن. سورۃ الکہف میں لفظ استعمال ہوا فتیتن. لفظ فتیہ جب آپ جمعہ کے دن کل جب آپ سورۃ الکہف پڑھے تو لفظ فتیہ پر غور کیجیے گا، یہ سورۃ الکہف میں آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو فتح کی جمع فتیتن. اذ اول الفتیۃ الی الکہف. اذ اول الفتیۃ الی الکہف. تو الفتیہ یہی لفظ ہے، اس کی جمع ہے وہ. ٹھیک ہے. تو فتح کی جمع فتیتن. اخن یاد ہے ہمیں؟ اخن. اخوتن. اخن کی جمع کیا ہے؟ اخوتن. اخوت یوسف. انما المسلمون اخوتن، حدیث ہے یہ. جی. تو اخوتن یعنی بھائی. الحمدللہ. جدیدن. ہاں جدیدن کی جمع جدودن. جدیدن کی جمع جدودن. مدرسن جمع کیا ہے؟ مدرسون. کیا ہے اس کی جمع؟ مدرسون. مہندسن. مہندسون. مہندسون. فلاحن. فلاحون. مجتہدن. مجتہدون. مسلمن. مسلمون. تو یہ الحمدللہ بہت سارے تقریباً 25 الفاظ تو یاد ہی ہے آپ کو. تھوڑے سے کچھ الفاظ کچے ہیں، کچھ الفاظ جو ہے نا کچے ہیں، وہ پکے ہو جائیں گے اگلے ہفتے. تھوڑی سی توجہ آپ لوگ کیجیے گا ہفتے میں، اور پھر اگلے ہفتے میں پھر دوبارہ ریپیٹ کرواؤں گا، پوچھوں گا تو وہ مضبوط ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور پھر وہ ایکسرسائز جب سمجھیں گے تو سمجھ لیں گے اس میں انشاءاللہ. رجلن کی جمع کیا ہے؟ ذہن میں ہے؟ رجلن. رجالن. رجلن کی جمع کیا ہے؟ رجالن. رجالن. طالبن کی جمع کیا ہے؟ طلابن. طالبن کی جمع طلابن. تو ہم پیج نمبر 78 پہ دیکھیے گا، سبق پڑھ لیتے ہیں. سنیے گا اس کو، میں پڑھتا ہوں، آپ جو اس کو فالو کیجئے. ہؤلائی اخوتی. ہؤلائی اخوتی. اب یہ جمع اس لیسن میں صرف جمع کی شکل ہے. اب ہم جمع کی طرف جا رہے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا. صرف اب تک ہم نے ہادہ پڑھا تھا اور ہادہی پڑھا تھا، لیکن ہادہ اور ہادہی کی جمع ہؤلائی. ہادہ اور ہادہی کی جمع کیا ہے؟
हाउलाई। इसी तरह हमने पढ़ा हुआ है तिल का, क्या पढ़ा है हमने, ज़ालिका और तिल का। हादा और हादिही करीब के लिए पढ़ा है हमने इशारा ना, हादा और हादिही करीब के लिए इशारा पढ़ा है हमने। दोनों में फ़र्क भी ध्यान में रहना चाहिए, दोनों में क्या फ़र्क है हादा और हादी में जी, हाँ ये ध्यान में रहना चाहिए। तो हादा मुज़क्कर के लिए है, करीब है ये, और हादिही भी करीब है, लेकिन ये मुअन्नस फीमेल के लिए है। ये दो चीज़ें याद होगी। अब दूर के लिए भी हमारे पास दो लफ्ज़ थे, एक ज़ालिका और एक तिल का, एक था ज़ालिका और एक था तिल का, ये दो लफ्ज़ दूर के लिए थे हमारे पास। तो ज़ालिका और तिल का में फिर वही फ़र्क है जो यहाँ पर फ़र्क था। तो ज़ालिका किसके लिए, मुज़क्कर के लिए, मुअन्नस के लिए, मुज़क्कर के लिए, मेल के लिए, किसी मर्द या मेल है ना, उसके लिए इशारा है ज़ालिका दूर के लिए, और तिल का मुअन्नस के लिए है। ठीक है, ये वाहिद की शक्ल याद होगी हमको, हाज़ा हाज़िही ज़ालिका तिल का। अब जमा की तरफ जा रहा है ये लेसन, जमा की तरफ, तो हमें जमा पर भी तवज्जो करना है इंशाअल्लाह, और वो भी हो जाएगी, कोई मसला नहीं। तो हाज़ा और हाज़िही दोनों की जमा हाउलाई, ये ध्यान में रखिएगा। हाज़ा और हाज़िही दोनों की जमा क्या है, हाउलाई, हाउलाई। ठीक है, ज़ालिका और तिल का दोनों की जमा उलाइका, दोनों की जमा क्या है, उलाइका। तो दो लफ्ज़ जमा के हमारे पास मिले अभी, एक लफ्ज़ क्या है हाउलाई, एक लफ्ज़ क्या है हाउलाई। हादा और हादी की जमा हाउलाई। ज़ालिका और तिल का दोनों की जमा क्या बन रही, उलाइका, उलाइका, उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, उलाइका हुमुल काफिरून। कुरान में उलाइका और हाउलाई तो बहुत बेशुमार मकामात पर आया है। तो हाउलाई और उलाइका अगर आपको याद हो गया तो आप कुरान में पढ़ेंगे किसकी बात चल रही है, इनकी बात चल रही है, उनकी बात चल रही है, ये मेरी अपनी तुम्हारी बात चल रही है, तो है ना। अंतुम, अंतुम जब बात कुरान में अंतुम पढ़ेंगे आप, अंतुम अशद्दु खल्क़न अमिस समा बनाहा रफ़ा असम कहा फसव्वाहा, तो बात चल रही है कि मेरी अपनी, अल्लाह मेरे बारे में कह रहे हैं कि अंतुम अशद्दु खल्क़न। तो ये अंतुम और अंता और उलाइका और हाउलाई पढ़ेंगे तो कुरान के अंदर कितनी हेल्प मिलेगी आपको, बहुत सारी मदद मिलेंगी इंशाल्लाह। तो हमारे पास दो लफ्ज़ कौन से बने अभी, जमा के दो लफ्ज़ कौन से, हाउलाई और उलाइका, हाउलाई और उलाइका, ये दो लफ्ज़ पढ़े हुए हमने। अब ये देखते हैं, मैं पढ़ता हूँ उसको और तर्जुमा भी करता हूँ उसका। हाउलाई इख्वती, देखिए हमने अखुन की जमा इख्वतुन, अखुन की जमा इख्वतुन, तो हाउलाई इख्वती, हाउलाई इख्वती क्या मतलब होगा फिर इसका, ये सब मेरे भाई हैं। हाउलाई इख्वती, ये सब मेरे, यानी तीन चार जो खड़े हुए हैं ये सब मेरे भाई हैं, एक नहीं है। हाउलाई इख्वती, ये दो तीन चार जितने खड़े ये सब मेरे भाई है। तो अखुन की जमा इख्वतुन है ना। सिर्फ अगर आपको ये कहना हो कि ये मेरा भाई, तो हम क्या कह रहे थे अब तक, हादा अखी, हम क्या कह रहे थे अब तक, सिर्फ एक भाई खड़ा हो मेरा तो मैं उसके बारे में कहूँगा हादा अखी, सिर्फ इतना कहूँगा। लेकिन मेरे तीन चार भाई खड़े होंगे तो अब मैं हादा अखी थोड़ी कहूँगा, मैं कहूँगा हाउलाई इख्वती, हाउलाई इख्वती। ठीक है, तो प्लूरल की तरफ जाना ज़रूरी है हमें। अच्छा, उसके बाद है व उलाइका अस्दिक़ाई, व उलाइका अस्दिक़ाई, सदीक़ुन की जमा अस्दिक़ा। ठीक है, उलाइका अस्दिक़ाई, ये जो दूर खड़े हैं वो मेरे दोस्त हैं। व उलाइका, और वो जो दूर खड़े हैं, अस्दिक़ाई, वो मेरे कौन हैं, दोस्त हैं। हाउलाई इख्वती, हाउलाई इख्वती व उलाइका अस्दिक़ाई, तो वो जो खड़े हैं दूर वो मेरे दोस्त हैं, लेकिन ये जो करीब खड़े हैं ये सब मेरे भाई हैं। उसके बाद है मन पढ़ेंगे कि मिन पढ़ेंगे, इसको मन पढ़ना चाहिए, मन पढ़ना चाहिए, मिन नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, मन उलाइका अर्रिजाल अत्तिवाल, रिजाल क्या है, ये लफ्ज़ ज़हन में है, रजुल, रिजाल क्या है, ये रजुल की जमा, क्या है ये लफ्ज़ रजुलन की जमा। तो रजुल का माना तो आपको मालूम है, तो समझ जाएंगे इसका। और ये तवील क्या लफ्ज़ है, ये तवील की जमा जी। तो अब हम तर्जुमा करेंगे इसका, मन उलाइका रिजाल अत्तिवाल, मन जी वो सब लंबे जो हजरात है वो कौन है, मन उलाइका रिजाल अत्तिवाल, वो लंबे कद के जो अफराद खड़े हैं, मर्द हजरात हैं, वो कौन है। तो हम अगर लफ्ज़ों को समझेंगे तो तर्जुमा हमें बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, आप लफ्ज़ों को समझ लेंगे तो आप तर्जुमा खुद करेंगे इंशाअल्लाह। उसके बाद है, अच्छा हमने पढ़ा हुआ, हुआ एक को कहते हैं हुआ, लेकिन बहुत सारे तो क्या कहते हैं हम, हुम,
بہت سارے ہوں تو کیا کہتے ہیں ہم؟ ہم. تو کہا من اولئک الرجال الطوال، وہ لمبے مرد جو کھڑے وہ کون ہے؟ تو کہا ہم اطباء من امریکہ، ہم اطباء من امریکہ. اطباء کیا لفظ ہے یہ؟ اطباء طبیب کی جمع ہے، طبیب کی جمع ہے. تو ہم اطباء من امریکہ، ترجمہ کیا ہوگا پھر اس کا؟ وہ کون ہے پھر؟ وہ امریکہ کے ڈاکٹر ہیں. ہم اطباء من امریکہ، وہ امریکہ کے ڈاکٹر ہیں. امریکہ سے ڈاکٹر نہیں کہیں گے ہم، اردو میں کہیں گے امریکہ کے، ہے نا. ہم اطباء من امریکہ، وہ امریکہ کے ڈاکٹر ہیں یا امریکہ کے رہنے والے ڈاکٹرز ہیں. ٹھیک ہے، یا امریکن ڈاکٹر ہے. مختلف تعبیریں ہو سکتی ہے. صرف اگر ہم نے جملہ سمجھ لیا تو ہم اپنی زبان میں جو بہتر اور مناسب جملہ ہے وہ ادا کر دیں گے انشاءاللہ، ہے نا. اس کے بعد ہے پھر وہی لفظ من، اس کے بعد پھر وہ ہے لفظ من. اولئکا، اولئکا کس کی جمع ہے؟ یہ اولئکا جمع ہے نا، یہ ذالکا اور تلکا کی، ذالکا اور تلکا یعنی مرد اور عورت دونوں کے لیے اولئکا استعمال ہوتا ہے. اچھا نساؤن، معلوم ہے یہ لفظ کسی کو؟ عورتوں کے لیے. سورۃ النساء قرآن میں امرأتن کی جمع ہے. نساؤن کیا ہے؟ یہ امرأتن کی جمع ہے. ضرب اللہ مثلا للذین امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا. تو امرأۃ نوح و امرأۃ لوط قرآن میں لفظ امرأة استعمال ہوا. امرأتن کہتے ہیں عورت کو، عورت کو کہتے ہیں. اور امرأتن کی جمع ہے نساؤن. سورۃ النساء ہمارے قرآن کے اندر ہے. ٹھیک ہے، یہ سورۃ النساء یہی ہے. نساء کا مطلب عورتیں، خواتین. تو من اولئک النساء، من اولئک النساء ترجمہ کیا ہوگا؟ وہ خواتین کون ہیں؟ وہ عورتیں کون ہیں؟ من اولئک النساء، وہ عورتیں کون ہیں؟ تو کہا ہن. اب یہ دیکھیے، ہم کہہ رہے تھے اگر ایک عورت ہوتی تو ہیا کہہ رہے تھے ہم. ایک عورت تھی تو ہم کیا کہہ رہے تھے؟ ہیا. اور بہت ساری عورتیں ہوں تو کہیں گے ہن. ہن ہن. امن کی جمع امہاتن. امہات المومنین کہتے ہیں کہ نہیں ہم؟ امہات المومنین کس کو کہتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جی ازواج مطہرات ہیں ان کو ہم کہتے ہیں امہات المومنین، کیونکہ ہماری مائیں ہیں سب. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے والد ہیں، روحانی والد ہیں. اور آپ کے ازواج مطہرات وہ سب ہماری امیاں ہیں، ہماری سب وہ والدہ ہیں، ہماری جو ہے نا امی ہیں، وہ سب اماں ہیں ہماری سب وہ. تو اس لیے امن کی جمع امہاتن، اس لیے ہم کہتے ہیں امہات المومنین. لیکن ایک اگر زوجہ ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے حضرت عائشہ تو ہم امہات المومنین نہیں کہیں گے، ام المؤمنین کہیں گے. ہم کیا کہتے ہیں ہم اردو میں؟ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا. لیکن 3-4 کا ذکر ہو رہا تو کہتے ہیں امہات المومنین. تو یہی وہی لفظ ہے یہ. تو ٹھیک ہے، ہن امہات الطالبات. طالبات کیا لفظ ہے؟ یہ طالبتن کی جمع طالباتن، طالبتن کی جمع طالباتن. تو ہن امہات الطالبات، ہن امہات الطالبات. کیا مفہوم ہوا اس کا؟ وہ طالبات کی مائیں ہیں. جی وہ طالبات کی مائیں ہیں. جی ہن، جی میل کے لیے ہم، فیمیل کے لیے ہن. ابھی یاد کرائیں گے انشاءاللہ، وہ سب یاد کروانا ہے. وہ آپ پریشان نہ ہو انشاءاللہ، وہ آپ کو یاد کروائیں گے سب. ہمیں معلوم ہے کہ کہاں نہ کہاں پر جو ہے ہم نے نئی چیزیں پڑھی ہیں. جب جمع ہو جائیں گی تو نئی چیزیں پھر ایک جگہ جمع کر کے آپ کو بتائیں گے کہ ہم نے اتنی نئی چیزیں اب اور پڑھ لی ہیں ہم نے مزید، اور اس کو بار بار پوچھیں گے آپ سے. تو ہن امہات الطالبات، ہن امہات الطالبات. وہ سب کون ہیں؟ طالبات کی مائیں ہیں. اس کے بعد ہے آبا. آبا کس کی جمع ہو سکتی ہے؟ آبا ابن کی جمع. ابن ایک لفظ پڑھا ہم نے والد صاحب کے لیے. کیا لفظ پڑھا ہم نے؟ ابن. ابن ابن کی جمع کیا ہے؟ آباؤن. اور طلاب جو ہے کس کی جمع ہے؟ یہ طالبن کی جمع. طلاب کس کی جمع ہے؟ طالبن کی. عندہ ہم نے پڑھا ہوا ہے، کیا مطلب؟ پاس. مدیر مطلب مدیر. تو آباء الطلاب، آباء الطلاب عند المدیر. آپ بتائیے ترجمہ. جی جی طلبہ کے والد، ہاں مدیر کے پاس ہے. آباء الطلاب، آباء الطلاب طلبہ کے والد حضرات، ہے نا. آبا ہے، والدین نہیں ہے، صرف آبا. ابن کی جمع آباؤن، ابا صرف، امی نہیں ہے، والدین نہیں ہے، والد صرف والد. ابن کی جمع آباؤن. ٹھیک ہے. تو آباء الطلاب طلبہ کے والد حضرات.
ہے نا. آبا الطلاب طلبا کے والدین نہیں, والدین میں تو والدہ بھی آ جائیں گی, والدہ نہیں ہے اس میں, صرف بس. تو آبا الطلاب عند المدیر, طلبا کے آبا یا طلبا کے جو والد حضرات ہیں وہ کہاں ہیں؟ مدیر کے پاس ہے, پرنسپل کے پاس ہے. اس کے بعد ہے اولئک. پہلا جو ہے یہ سوال کا ہے, پہلا سوال کا ہے, یہ اولئک ہمیں سمجھ میں آ گیا. اولئک النساء, اولئک النساء خالاتک یا مریم. خالتن کی جمع خالاتن, خالتن کی جمع خالاتن. خالتن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خالہ. خالتن کا مطلب خالہ ہی, ٹھیک ہے. خالتن کی جمع. اور عمن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چچا. ماموں کے لیے لفظ کیا ہے؟ ماموں کے لیے خالن. ماموں کے لیے کیا لفظ ہے؟ خال. ماموں کے لیے کیا لفظ ہے؟ خال. چچا کے لیے لفظ عم. پھوپھی کے لیے لفظ عمہ. عمتن عمن خال. عمتن عمن خال یا عمن خال, چچا ماموں, عمن خال, ٹھیک ہے. تو یہ خالتن کی جمع خالاتن. اولئک. اب سوال دیکھیے, جملہ آپ خود بتائیے مجھے. اولئک النساء, اولئک النساء خالاتک یا مریم. کیا مطلب؟ جی آپ بتائیے گا اس جملے کا مطلب. جی جی خالائیں ہیں وہ تمہاری اے مریم. خالہ تو کے پڑھیں گے یہاں پر, یہ مؤنث ہے اس لیے, ادروائز مذکر ہوگا تو خالہ تو کا پڑھیں گے. کتابوں کا, کتابوں کے, ہے نا. مرد سے کہیں گے تو کتابوں کا, عورت سے کہیں گے تو کتابوں کے. کا اور کے یہ ذہن میں رکھنا ہم نے. تو چونکہ ہم مریم سے بات کہی جا رہی, ہاں کسی عورت سے کہنا ہوگا تو کے کہیں گے ہم. کاف, کاف کے نیچے زیر, کاف کے نیچے زیر, نہیں صرف زیر آئے گا نیچے, ٹھیک ہے. تو اولئک النساء خالاتک ہاں یا مریم. اے مریم کیا وہ سب عورتیں ہیں تمہاری خالائیں ہیں؟ یعنی 3-4 جو کھڑی سب آپ کی خالائیں ہیں, وہ سب خالائیں ہیں. تو اس کے جواب کیا دیا اس نے؟ لا, نہیں, نہیں. ہن عماتی. عمتن کی جمع عمات. عمتن کی جمع عمات. عمتن کا معنی کیا بتایا ہم نے ابھی؟ پھوپھی. عمتن کا مطلب ہے پھوپھی. عمن کا مطلب چچا, عمتن کا مطلب پھوپھی. تو کہا کہ لا, نہیں. وہ کون ہے پھر؟ خالات نہیں ہیں بلکہ عمات ہے وہ. ہن عماتی کیا مطلب ہوا؟ میری پھوپھیاں ہیں وہ. لا ہن عماتی, لا ہن عماتی, پھوپھیاں ہیں. اس کے بعد ہے ایک جملہ اور دیکھیے. ہاؤلائی کیا کس کی جمع ہے؟ یہ ہاؤلائی, یہ ہاؤلائی کس کی جمع ہے؟ ہادہ اور ہادہی دونوں کی, ہادہ اور ہادہی دونوں کی جمع ہے, ٹھیک ہے. اولئک کس کی جمع ہے؟ ذالکا اور تلکا, ذالکا اور تلکا. ہاؤلائی اطباء, ہاؤلائی اطباء واولئک مہندسون. ہاؤلائی اطباء سوال نہیں ہے اس میں, ہاں انجینئر ہے. ہاؤلائی اطباء یہ سب حضرات ڈاکٹرز ہیں. ہاؤلائی اطباء یہ سب حضرات کون ہیں؟ ڈاکٹر ہیں. واولئک مہندسون اور وہ سب حضرات کون ہیں؟ انجینئرس ہیں وہ سب. واولئک مہندسون اور وہ سب حضرات کون ہیں؟ انجینئر ہیں. اس کے بعد ہے ہاؤلائی الرجال فقراء. دیکھیے گا جملے کو غور سے ابھی. ہاؤلائی الرجال فقراء. ہاؤلائی معنی معلوم ہے, رجال معنی معلوم ہے, فقراء معلوم ہے. ہاؤلائی الرجال فقراء کیا مطلب؟ یہ سب حضرات جو ہے نا یہ سب, جی کیا بتائیں ترجمہ ہوا؟ ہاؤلائی الرجال فقراء یہ سب مرد حضرات کون ہیں؟ یہ سب غریب ہیں. ہاؤلائی الرجال یہ جتنے مرد حضرات کھڑے ہیں یہ سب کون ہیں؟ غریب ہیں. واولئک اغنیاء, واولئک اغنیاء اور وہ سب کون ہیں؟ مالدار ہیں. یہ سب جو مرد کھڑے ہوئے ہیں یہاں پر یہ سب غریب ہیں اور وہ سب جو کھڑے ہوئے ہیں وہ سب مالدار ہیں. ہاؤلائی الرجال فقراء واولئک اغنیاء یہ سب مرد حضرات جو کھڑے ہیں یہ غریب ہیں اور وہ سب جو ہیں مالدار ہیں. اس کے بعد ہے اولئک الطلاب, اولئک الطلاب ضعاف, اولئک الطلاب ضعاف. ضعاف لفظ سمجھ میں آ رہا ہے کسی کے؟ ضعیف کی جمع,
ضعیف کی جمع ضعاف. ضعیف کس کو کہتے ہیں معلوم ہے؟ کمزور. ضعیف نہیں، ضعیف. ضعیف ہے یہ، ہے نا. ضعیف کا مطلب کمزور. ہم اردو میں جس کو استعمال کرتے ہیں ضعیف ہے. شیخن، ضعیف کا مطلب جسمانی طور پر کمزور. اردو کے اندر جو ہے نا آپ اس کو کسی بھی معنی میں لیتے ہوں، لیکن لفظ ضعیف کا مطلب کمزور اور ضعیف کا مطلب مہمان. کنفیوزنگ ہے، دونوں سملر ہے، ساؤنڈ جو ہے اس کو ذہن میں رکھیے گا. حدیقتن اور حقیبتن اور رجلن اور رجلن، ہے نا. من اور من، من من حدیقہ حقیبہ، یہ نا سیم اس پر وہ ہو جاتے ہیں. تو ضعیفن اور ضعیفن دو الگ لفظ ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ ضعیفن کی جمع ضعافن، کمزور. کمزور ضعیف کی جمع ضعاف. لیکن جو ضعیف ہے گیسٹ کے معنی میں ضعیف، اس کی جمع ضیوف. ضعیف کی جمع کیا آ رہی ہے؟ ضیوف. لیکن کمزور کے معنی میں لفظ جو ضعیفن ہے اس کی جمع آتی ہے ضعافن. کمزور کے معنی میں فزیکل ویکنیس، ہے نا. بھلے نوجوانوں لیکن جسمانی طور پر کمزور ہو تو کہیں ھذا ضعیف جدا، کہیں گے کہ یہ عربی میں بہت کمزور ہے. ھذا ضعیف جدا فی العربیہ. تو ایسا نہیں کہ جسمانی طور پر کسی بھی چیز میں ویک، بولیں گے ہی از ویری ویک ان انگلش، ہے نا، یا ہز انگلش از ویری ویک. تو ویک ہم صرف جسمانی طور پر تھوڑی کہتے ہیں، ہے نا. ہم کہتے ہیں کہ آئی ایم پور ان انگلش، تو پور کا مطلب غریب ہوتا ہے، لیکن یہاں پر پور کا مطلب غریب تھوڑی ہو رہا ہے. کمزور ہوں میں، میری زبان اتنی اچھی نہیں ہے نا. تو ضعیف ان کا مطلب صرف وہی نہیں ہوتا ہے عمر والا، کمزور بھی. تو کہیں گے کہ بھائی انا ضعیف فی العربیہ، میں عربی زبان میں کمزور ہوں، مجھے اتنی اچھی عربی نہیں ہے معلوم ہے، ٹھیک ہے. تو ضعیفن کی جمع ضعافن. اولئک الطلاب ضعافن، اولئک الطلاب ضعافن. کیا مطلب ہونا چاہیے اس کا؟ وہ اسٹوڈنٹ کون ہے؟ سب کمزور ہیں. تو کمزور جسمانی طور پر مراد نہیں ہے، تعلیم میں کمزور ہیں، وہ سب تعلیم میں کمزور ہیں. اولئک الطلاب ضعافن، وہ سب طلبا کمزور ہیں، وہ سب طلبا کمزور ہیں. اس کے بعد ہے آخری جملہ، دو جملے اور ہیں. من اولئک الرجال، من اولئک الرجال، وہ مرد حضرات کون ہیں؟ من اولئک الرجال، وہ مرد حضرات کون ہیں؟ تو کہا ہم وزراء، ہم وزراء. وزیر کی جمع وزراء، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے وزراء. تو وزراء، وزیر کی جمع وزراء، عربی کا لفظ ہے، اردو میں ہم ایز اٹ از استعمال کرتے ہیں. تو ہم وزراء، وہ سب منسٹرز ہیں، آل دے آر منسٹرز. ہم وزراء، تو وزیر کی جمع وزراء. تو انشاءاللہ اب آپ نیا جو سبق ہے اگلے ہفتے پڑھیں گے، یعنی نیا جو رابع عشر انشاءاللہ، ہے نا. لفظ کلر، رنگ کے لیے ہم ایک مرتبہ ریپیٹ کرتے ہیں. لفظ رنگ کے لیے عربی کا لفظ بتائیے گا دوبارہ، لون. لون کی جمع بتائیے گا الوان. لون کی جمع الوان، الوان. یہ لال رنگ ہے تو ایک جملہ بتائیے، یہ رنگ. ھذا لون احمر، ھذا لون احمر، ھذا لون احمر. چھوٹے چھوٹے جملے یاد کرنا ہے ہمیں، ہے نا. اس کے بعد بلو کلر کے لیے بتائیے لفظ، بلو کلر کے لیے ازرق. ادرک سے یاد رکھیے، ادرک کھانے والی، صرف وہاں تک پہنچنے کے لیے، ورنہ ادرک نہیں ہے وہ، ازرق، ٹھیک ہے. ازرق، ازرق بلو. تو ریڈ کا تو الحمدللہ آپ کو یاد ہو گیا ہے. اور یلو کے لیے بتائیے گا اصفر. یلو کے لیے کیا ہمیں؟ اصفر. گرین والا لفظ بتائیے اخضر، اخضر. گرین کے لیے کیا کام نے؟ اخضر. بلیک والا لفظ بتائیے بلیک. اسود، کیا لفظ ہے؟ اسود. اور وائٹ والا بتائیے ابیض. اور بلیک اینڈ وائٹ کو کیا کہا تھا ہم نے؟ اسود و ابیض. بلیک اینڈ وائٹ کو کیا کہا تھا ہم نے؟ اسود و ابیض. ایک لفظ اور چلتے چلتے بتائیے گا. یہ تو بلیک اینڈ وائٹ ہے، لیکن کوئی چیز کلرفل ہو، کلرڈ ہو، کلرفل ہو، اس کے لیے لفظ کسی کے ذہن میں ہے کیا؟ نہیں. الوان کا مطلب کلرز، لیکن کوئی چیز بولیں گے یہ کلرفل ہے، دس بک از کلرڈ، یا دس بک از ملٹی کلر. تو ملٹی کلر کے لیے ہم نے ایک لفظ بتایا تھا ملون. یاد رکھیے گا اس کو، ملون. تو کہیں گے کہ ھذا اسود و ابیض و ھذا ملون. ھذا الکتاب اسود و ابیض و ھذا، یا ہم یہ کہیں گے ھذا الکتاب لون واحد، سنگل کلر ہے. دس بک از سنگل کلر اینڈ دس بک از ملٹی کلر، ٹھیک ہے. تو ہم کیا کہیں گے؟ ھذا الکتاب لون واحد، لون واحد. تو لون واحد کا مطلب سنگل کلر.
ٹھیک ہے. لیکن ملٹی کلر کو کہیں گے ہم ملون. اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے ملون, جی اردو میں استعمال ہوتا ہے کتابوں میں. تو یہ لفظ یاد رکھنا. اب ہمیں ملون, لون سے ملون, لون سے ملون. اردو میں متلون مزاج کہتے ہیں کہ نہیں, متلون مزاج, یہ لون سے نکلا ہوا ہے. متلون مزاج کیوں کہتا ہے؟ کلر بدلتے رہتا ہے نا آدمی, کبھی کچھ رہتا ہے کبھی کچھ رہتا ہے. انسان کا جو کچھ لوگ موڈی رہتے ہیں ہے نا, کنسسٹنٹ نہیں رہتے ہیں مزاج ان کا, کبھی کچھ کر رہے, کبھی یہ کاروبار کر رہے, کبھی وہ کاروبار کر رہے, کبھی یہ پوری لائف 10 کاروبار کرتے ہیں. کبھی عربی پڑھ رہے 6 مہینے, پھر جو انگلش شروع کر دی 6 مہینے, اور پتہ چلا کہ 5 سال کے بعد کچھ بھی نہیں سیکھ پائے. کبھی فرنچ شروع کر دی. تو انسان جو ہے نا تلون پایا جاتا ہے اس میں, مزاج میں تلون, اس کو کہتے ہیں متلون مزاج ہے, بدلتا رہتا ہے مزاج اس کا. یہیں سے لے کر لون سے. تو لون کی جمع الوان, لون کی جمع الوان. اور کوئی چیز کلرفل ہو تو اس کو کہیں گے ہم ملون. کیا کہیں گے ہم؟ ملون. بلیک اینڈ وائٹ کو کہیں گے اسود و ابیض. احمر کہیں گے ریڈ کو. ازرق کہیں گے ہم کون سے کلر کو؟ بلو کو. ازرق کون سا کلر ہے؟ بلو. اصفر کون سا کلر ہے؟ یلو. سر کے لیے کیا لفظ تھا ہمارے پاس؟ رأسن. سر کے لیے کیا لفظ ہے ہمارے پاس؟ رأسن. چہرے کے لیے کیا لفظ ہے ہمارے پاس؟ وجہن. چہرے کے لیے لفظ ہے ہمارے پاس وجہن. کان کے لیے کیا لفظ ہے؟ اذنن. اذنن. ناک کے لیے کیا لفظ تھا؟ انفن. ناک کے لیے کیا لفظ ہے ہمارے پاس؟ انفن. منہ کے لیے کیا لفظ ہے ہمارے پاس؟ فمن. فمن. کیا لفظ ہے ہمارے پاس؟ فمن. اس کے بعد جو ہے ایک آخری لفظ بتائیے گا, 2 لفظ اور بتائیے. پیشانی والا لفظ بتائیے. جبہتن. 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 پیشانی کا لفظ کیا ہے؟ جبہتن. اور گردن والا لفظ بتائیے گا. رقبتن. رقبتن. جبہتن. رقبتن. اور بال والا لفظ کون سا ہے؟ بال. شعرن. شعرن نہیں, شعرن. شین پر زبر پڑھنا ہے ہمیں. شعرن. ھذا شعرن وھذا وجہ. ھذا وجہی وھذا شعری وھذا اذنی وھذا انفی وھذا فمی. فمی. وھذہ رقبتی. وھذہ رقبتی. رقبۃ المؤنث ہے نا, تو ھذا نہیں ھذہ ہی کہیں گے اب ہم وہاں پر. ٹھیک ہے. ھذہ رقبتی. ھذہ رقبتی. وھذہ عینی. یہ عربی میں مؤنث ہے, یعنی جس میں کہ وہ اعضاء جو ڈبل ہے وہ مؤنث ہوتے ہیں. تو ھذہ عینی وھذہ رقبتی وھذا خدی وھذا خدی. خدن. گال کو کیا کہتے ہیں ہم؟ خدن. تو الحمدللہ یہ چہرے کا اس پارٹ کے پورے الفاظ کور ہو گئے ہمارے پاس. خدن. خد کا مطلب گال. ٹھیک ہے. تو رقبتن, جبہتن, خدن, تین الفاظ پہ توجہ کرنا ہے آپ نے مزید. رقبتن, جبہتن, خدن, ہے نا. آپ کو یہ یاد ہو چکے الحمدللہ. راس اور یہ شعر اور اذن اور عین اور انف اور فم یہ یاد ہو چکے آپ کو. رقبہ, جبہہ اور خد, 3 الفاظ پہ توجہ کیجئے تو وہ یاد ہو چکے ہوں گے. ہم اس کو یاد ہو چکے ہوں گے انشاءاللہ, ہے نا. ٹنگ بھی ہے, وہ لسان. ٹنگ کیا ہے؟ زبان کو کیا کہتے ہیں؟ لسان, ہے نا. بلسان عربی مبین. قرآن میں لفظ لسان. لسان کا مطلب لینگویج بھی ہوتا ہے اور ٹنگ بھی, زبان بھی. جی 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 بالکل بالکل. لسان یہی لفظ ہے وہ, بالکل لغوی لینگویج کے معاملے میں. تو لسان الحمدللہ. تو انشاءاللہ اگلے ہفتے میں سمجھتا ہوں اس چیزوں کو اچھی طرح یاد ہو چکے ہوں گے یہ. ہاں انشاءاللہ, ہے نا. اگلے ہفتے انشاءاللہ یہ رنگوں کے نام اور یہ چیزیں یاد ہو چکی ہوں گی اگلے ہفتے انشاءاللہ. تھوڑا سا آپ اس ہفتے میں توجہ کیجیے گا, ہم مزید اس کو تھوڑا سا وہ کریں گے, برش اپ کریں گے اس کو انشاءاللہ. اور اسی پہ اکتفا کرتے ہیں انشاءاللہ. اگلے ہفتے نیا سبق پڑھیں گے اور پھر بیرونی جو فریزز ہیں ان کو بتا دیں گے کچھ نئے انشاءاللہ. اور پھر کچھ ابھی ایڈ کرنا ہی ہے انشاءاللہ. آپ صرف تھوڑا سا تھوڑی روزانہ صرف اگر 15 منٹ لگائیں گے نا آپ روزانہ, زیادہ ٹائم نہیں چاہیے آپ لوگوں کا, صرف 15 سے 20 منٹ لگائیے گا آپ روزانہ گھر میں. ڈیلی ایک ٹائم فکس کیجیے, 15 سے 20 منٹ صرف, زیادہ نہیں, 15-20 منٹ لگائیے. آدھا گھنٹہ ہو گیا تو بہت اچھی بات ہے. تو ڈیلی اگر آپ آدھا گھنٹہ اس کتاب پر جو آپ نے یہاں پر پڑھا ہے ایک مرتبہ خود سے پڑھ کے دیکھیے, جو ہم نے یہاں پر سمجھایا ہے ترجمہ کر کے. مثلاً آج تو جو سمجھایا آپ گھر میں جا کے کل دوبارہ آدھا منٹ گھنٹہ بیٹھ کے اس کو دوبارہ خود ترجمہ کیجئے
اور نہیں سمجھ میں آ رہا ہوگا تو پھر یوٹیوب وغیرہ ایک مرتبہ پھر وہ کیجئے، اس کو چیک کیجئے، ہے نا. ایک اور کام نہیں کریں ہم لوگ کہ اپنا جس طرح تعارف ہوتا ہے، جی جی میرا نام یہ ہے، جی جی میری عمر یہ ہے، صحیح. یہ میرا فون نمبر ہے، میرا CPR نمبر ہاں ہاں ہے، بالکل سے تعلق رکھتا ہوں، بالکل بالکل، وہ کرواتا ہوں میں، وہ کرواؤں گا، میں خود کرواؤں گا انشاءاللہ. ہاں یہ تو تعارف بہت ضروری ہے چیزیں. تو یہ سب جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ تو سپورٹ ہے ان کا نا، وہ آسانی ہوگی چیزوں کو سمجھ میں، یاد رکھنے میں. تو سر اس لیے عربی میں کیا بولیں گے اگر ہم کہیں مینٹیننس کروا رہے ہیں تو ہمیں کوئی آ کے پوچھتا ہے کہ کیا ہو گیا تو ہم بتا رہے ہیں کہ مینٹیننس چل رہی ہے. ہاں کہیں گے کہ سیانہ، مینٹیننس کیا کہیں گے ہم؟ سیانہ، نسوی سیانہ، نسوی سیانہ، سیانہ. ہاں بس مطلب مینٹیننس کا کام ہو رہا ہے یہاں پر، یہ ہم کر رہے ہیں. کرنا سوائی سبھی، یہ لوگ اسپوکن میں کوئی بھی کام کرنا، کوئی بھی کام کرنا. ہاں ہاں نسوی سیانہ، مینٹیننس کر رہے ہیں. سیانہ کا مطلب ہوتا ہے مینٹیننس. اور تقریباً 2 گھنٹے بعد لائٹ آ جائے گی. کہیں گے کہ فی یعنی اسپوکن والا سینٹینس نا، تو کہیں گے عقب ساعتین فی کہربا، انشاءاللہ فی کہربا عقب ساعتین، ایسے کہیں گے آپ انشاءاللہ. عقب ساعتین ایسے کہیں گے. عقب کا مطلب بعد، عقب اردو میں کہتے ہیں عقب، پیچھے کو. یہ نہیں کہیں گے کہ کہربا ایک ہی گروپ ساتھ ہے. عقب کہہ سکتے، کوئی حرج نہیں اس میں، کوئی حرج نہیں. جی جی لیکن عقب یاد رکھیے گا، عقب ساعتین 2 گھنٹوں کے بعد. تو وہ پھر آپ کسی بھی انداز میں بولتے. کہربا کا لفظ یاد ہونا چاہیے آپ کو، بجلی کے لیے. کہربا کا مطلب ہوتا ہے بجلی، ہے نا. جی تو یہ چیزیں جو بیسک جو لفظ ہے وہ یاد ہے تو آپ کیسا بھی بول سکتے، کنوے کر سکتے میسج. ہاں یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں، اب جیسے نسوی سیانہ کے بجائے قائد نسوی سیانہ، قائد نسوی سیانہ. قائد کا لفظ ہم نے اسپوکن میں سے شیٹ میں ڈالا ہوا ہے، لاسٹ ویک ہے اس کے پہلے، ہاں لاسٹ ویک میں ہی قائد. تو ہم کہیں گے قائد نسوی سیانہ، یعنی ہم جو ہے نا مینٹیننس کا کام کر رہے ہیں. جی قائد نسوی اس طرح کا سیانہ. ہاں انشاءاللہ فی کہربا جی عقب بی، ہاں ایسے کہیں گے عقب ساعتین. عدنان بھائی کو بتا دیں اپنی ضرورت کے جو جملے ہیں کم از کم وہ لکھ کے دیں تو اس کو آپ کو دے دیا کریں گے اس کو، تو آپ کے ہیلپ فل ہوگی انشاءاللہ آپ کے لیے وہ. اور یہ تو چلتا رہے گا ہمارا، یہ تو بنیاد ہے، مضبوط ہے، یہ فاؤنڈیشن ہے دراصل ہماری. تو الحمدللہ ہم جو آپ جو پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ ضائع نہیں ہو رہا ہے. دیکھیں جو چیزیں پوچھی